کی بیٹیاں، قوم کی عورتیں بن سنور کر، سج سنور کر اس لیے گھروں سے نکلتی ہیں تاکہ مردوں کی نظر ان پر پڑے، لوگ ان کے مکر و فریب میں گرفتار ہوں، لوگ ان کو دیکھیں، ان کی تعریف کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ سیدہ فاطمہ حضور کے وصال کے بعد پوری زندگی کبھی نہیں مسکرا، ایک دن مسکرایا۔ کیوں مسکرایا؟ آخر کون سی ایسی بات آ گئی تھی کہ سیدہ مسکرا پڑی؟ بات کیا تھی ذرا اس کو سن لے آپ، میری بہنوں کی خاص توجہ۔ آج کل تو عورتوں کا حال یہ ہے کہ منہ کھلے کسی کے بھی سامنے آ گئی، میک اپ کر کے ولیمے میں چلی گئی، شادیوں میں چلی گئی، بس پردے کا نظام ہی ختم ہے، اور پردہ بوجھ لگتا ہے، مفلر کے طور پہ پردے کو، پردہ تو کرتی نہیں، دوپٹہ بھی مفلر کے طور پہ لٹکاتی۔ اور جس گھر کے مرد اگر باپ بیٹی کو نہ روکے بے پردگی سے، شوہر بیوی کو نہ روکے بے پردگی سے، بھائی بہن کو نہ روکے بے پردگی سے، اللہ کے رسول نے کہا دیوس ہے وہ دیوس، اس کی نہ نمازیں قبول نہ اس کی دعائیں قبول ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہ دعائیں قبول ہیں نہ نمازیں قبول ہیں، کس کی؟ دیوس لوگوں کی۔ کوئی کون روکتا ہے؟ بلکہ لوگ تو کہتے ہیں مولوی لوگ تو یار 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ان 1400 سال پہلے والی باتوں میں جو عزت ہے وہ آج کی باتوں میں عزت نہیں ہے۔ لوگوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ آگے جائیں، مسلمان کو ترقی کرنا ہے تو وہ پیچھے قدم رسالت میں آئے، حضور کے قدموں میں آؤ۔ آج سے 1400 سال پہلے جو عزت مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات سے ملی تھی آج پھر وہی عزت ملے گی۔ تو عرض کرنے یہ چلا تھا کہ سیدہ روتی تھی، صرف روتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھانا بھی چھوڑ رکھا تھا، کسی کی طرف توجہ نہ تھی، بس ایک ہی دھن تھی، بابا دنیا سے گئے، بابا دکھتے نہیں، روتی تھی۔ ایک دن بہت خاموش، بہت سکوت کے ساتھ فکر مند بیٹھی ہوئی تھی، آنکھ میں آنسو جھلملا رہے تھے، خاموش بیٹھی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہی تھی، کچھ سوچ رہی تھی۔ اتنی میں حضرت اسماء بنت امیس جو سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی تھی اس وقت، وہ حاضر ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کے گھر میں سب سے زیادہ اگر کسی کا آنا جانا تھا کسی عورت کا تو وہ صرف اسماء بنت امیس تھی، وہ صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ اس سے یہ من گڑت معاملات بالکل چکنا چور ہو جاتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر سے سیدہ فاطمہ ناراض تھی۔ یہ گڑے ہوئے قصے بالکل چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے شوہر سے ناراض ہو کوئی خاتون تو اس کی بیوی سے اتنی قربت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پتا چلا صدیق اکبر سے محبت تھی تبھی تو ان کی بیوی سے بھی محبت تھی۔ یہ اور بات ہے کہ سیدہ اسماء بنت امیس کبھی حضرت جعفر طیار کے نکاح میں رہ چکی تھی، لیکن جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں وہ آتی تھی اس وقت وہ صدیق اکبر کے نکاح میں تھی۔ سیدہ اسماء بنت امیس آئی اور آنے کے بعد کا بی بی آپ روتی تو روز ہیں لیکن آج آپ کچھ سوچ رہی ہے، کچھ فکر میں ڈوبی ہوئی ہے، کیا فکر ہے آپ کو؟ سیدہ نے کہا اسماء، جو وقت بابا جان نے دنیا سے کوچ کا بتایا تھا، سرکار نے بتا دیا تھا اپنے وصال سے پہلے کہ تم فلاں مہینے میں تمہارا وصال ہوگا، تم دنیا سے فلاں تاریخ کو فلاں دن مجھ سے آ کر مل جاؤ گے۔ بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ سب سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوگا تو وہ تمہارا انتقال ہوگا، تم پہلے آ کے مجھ سے ملو۔ کیا محبت تھی باپ بیٹی میں۔ حضور نے اہل بیت میں سب سے پہلے کسی کو اپنے پاس بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، کہا اسماء وہ وقت آ گیا ہے، اب دنیا چھوڑ دینا ہے، بابا جان نے جو ٹائم بتایا تھا وہ ٹائم قریب ہے۔ تو کہا فکر کس بات کی؟ کہا فکر اس بات کی ہے کہ مدینے میں جب جنازہ اٹھتا ہے تو چارپائی پر میت ڈال کر لوگ لے کر جاتے ہیں، تو چلتے پھرتے لوگوں کی نظر میت پر پڑتی ہے۔ فاطمہ کو پوری زندگی کسی نے نہیں دیکھا،
آج فکر یہ ہے کہ وصال کے بعد فاطمہ کے جسم پر لوگوں کی نظر پڑے گی. بس فکر یہ جانا تو ہے دنیا سے, شوق ہے جانے کا, اس لیے کہ جانا کس کے پاس ہے؟ اپنے بابا کے پاس ہے. شوق ہے, جانا ہے, لیکن فکر یہ ہے جیتے جی مجھے کسی نے نہیں دیکھا, وصال کے بعد اگر میرے وجود پہ کسی کی نظر پڑی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اسی لیے امام عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں, محققین کی تحقیق اپنی جگہ الگ الگ ہے, لیکن مجھے جو پسند آئی وہ عرض کر رہا ہوں. امام عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو اپنے وجود کا اتنا خیال تھا کہ وصال کی شب میں اپنے ہاتھ سے غسل کیا تھا اور کہا تھا اسماء اب میرے وصال کے بعد مجھے کوئی غسل نہ دے, یہی غسل میرے لیے کافی رہے گا. کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہوئی. امام عبدالرؤف مناوی نے کہا یہ خصوصیات سیدہ فاطمہ سے ہے, یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں ہے. محققین نے اور بھی باتیں بیان کی, کسی نے کہا جناب اسماء نے ان کو غسل دیا تھا, کسی نے اور لوگوں کا ذکر کیا, لیکن یہ بھی بات امام مناوی نے لکھی ہے, اپنے وقت کے بڑے عظیم محدث اور فقیہ نے لکھی ہے. تو سیدہ نے کہا اسماء دنیا سے جانا ہے, میرے وجود پر لوگوں کی نظر پڑے گی. وصال کے بعد یہ فکر ستا رہی. حضرت اسماء نے کہا بی بی میں جب ملک حبشہ گئی تھی تو اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ حبشہ والے مدینے والوں کی طرح جنازہ نہیں لے جاتے, بلکہ وہ کھلی ہوئی کھاٹ نہیں ہوتی, وہ ڈولی کی طرح ہوتے. جیسے عورتیں پالکی میں ڈولی میں بیٹھ کے جاتی ہیں تو ایسے ہی ڈولی میں وہ میت لے جاتے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں نے وہ دیکھا ہے, وہ میں بناؤں؟ تو سیدہ اسماء بنت امیس زوجہ صدیق اکبر نے پھر وہ ڈولی والا جنازہ جو آج کل ہمارے ملک ہندوستان میں بھی رائج ہے, کم و بیش اسی شکل کا, وہ بنایا, اور بنا کر کے جب بنا دیا تو لا کر کے رکھا سیدہ کے آنگن میں. یہ دیکھیں کیسا رہے گا, یہ اس میں جسم نظر نہیں آتا. سیدہ نے باپ کے وصال کے بعد اگر مسکرایا تھا تو اسی دن مسکرایا تھا. اپنا جنازہ دیکھ کر عزت کی فکر تھی, مولا آج وہ فکر دور ہو گئی. جو جنازہ دیکھ کر مسکرا رہی ہے, جنازہ دیکھ کر, وہ سیدہ فاطمہ کہ میرے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے,